بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس اور عظیم کتاب ہے جو بابرکت ہے۔ اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر رکھی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب قرآن پاک جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال تھا کہ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی مقدس دو خوبصورت نام درج ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ان میں ایک نام رحمان اور دوسرا رحیم ہے۔ جب کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان کے نام سے پکارتا ہے یا رحیم کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا فضل کرم کر دیتے ہیں، اس کی تمام مشکلوں کو دور فرما دیتے ہیں اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں میں سے جسے بچنا ہے وہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرے تو اس سے بھی 19 حروف ہیں جو انہی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچائے گا۔ ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا، اس سے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو ایسی عادت بن جاتی ہے جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات خود بخود نکل پڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو سب سے عظیم ہے، سب سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، مقدس نام لینے سے پہلے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت تو بنائیں، لیکن ایسی جگہوں کا خیال رکھیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ممنوع ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر قطعاً جائز نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا ہوگا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کا کام بآسانی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بھی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے
اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس میں آپ کا کبھی بھی کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خود آپ حضرت کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ تبارک و تعالی سے شروع کیا، اور ہمارا کام ہے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا، اور ہمارے بس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس اللہ پاک کی ذات کے اختیار میں ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کو بہت ہی آسانی سے مکمل کریں گے۔ اب آپ کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے، اللہ اسے خیر و عافیت سے مکمل کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہم پریشان ہیں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر ہی بھروسہ اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک بہت بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہمیں اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمیں اونٹ واپس مل جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو نہیں ملیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن یہ بات تو سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ہمیں 2 پاؤں دیے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا 1 انگلی کا، 1 آنکھ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رازق ہے، رزق دینے والی ذات ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ جب ہم اپنے ہاتھ پاؤں ہلائیں گے اور محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو رنگ لگائیں گے اور آپ کے رزق کو دگنا کریں گے۔ آپ اسباب اختیار کر لیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ آپ جاؤ پہلے مزدوری کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ نے جو محنت کی ہوگی، جو کام کیا ہوگا، اس میں اللہ کتنی برکت ڈالتے ہیں۔ آپ اللہ سے بولو کہ اللہ اے میرے پروردگار، اب ہمارا کام تھا، ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کر لے آئے۔ اس کے علاوہ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، کس ذات نے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا کر روٹی کو بننا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ سب ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر گوشت لیا، سالن لیا، سبزی لی، آئی اور کھا لی۔ ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی جانب ہوتی ہے، اور ایک نالی وہ ہوتی ہے جس میں رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ 2 نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ فرشتہ جہاں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے اس لقمے پہ مولا، اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں،
یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی وہ زندگی کا سبب بنا دے یا موت کی مرضی، تو وہ لقمہ موت بھی بن جاتا ہے اگر اللہ کی رضا ہو۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں وہ سانس والی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے؟ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اسی کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو تو نیک کام شروع کرو، اور ہر نیک کام شروع کر رہے ہیں اللہ سے بولو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اور اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو جا کر؟ اللہ نے کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی، اس پر لکھوایا تھا من ھذا ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا، اور اللہ نے کہاں کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس کے لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو نہانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، اسی کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آئے گا میرے پاس، جب آؤ گے تبھی فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، تو اس کی ربوبیت سمجھ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے یا کون سے کام کب نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے دنیا میں آخرت میں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔